بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بہت بڑے زمیندار کی لاڈلی بیٹی تھی، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، جس کے ایک آنسو پر پورا گھر تڑپ اٹھتا تھا۔ مگر محبت میں اندھی ہو کر میں ایک رات اپنے ہنستے بستے گھر سے بھاگ نکلی، جس نے میرے باپ کی جان لے لی، اور شادی کے 2 سال بعد ہی میرے شوہر کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں اپنے معصوم یتیم بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے ایک حویلی میں ملازمہ بن کر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ 5 سال بعد جب اس حویلی کا چھوٹا مالک بیرون ملک سے پڑھ کر واپس آیا تو میں بھی گھونگھٹ نکالے اس پر پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھی، مگر جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میرے ہاتھ سے پھولوں کی پلیٹ گر گئی اور میری روح کانپ اٹھی۔ میرا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ ابا جان علاقے کے مایہ ناز ذمہ داروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ میں 5 بھائیوں کی واحد اور لاڈلی بہن تھی، اس لیے وہ مجھ سے محبت اور پیار بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ میری ہر تمنا کو وہ پلک جھپکتے ہی پورا کر دیتے تھے۔ کبھی زندگی میں یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کوئی فرمائش کروں گی اور وہ ادھوری رہ جائے گی۔ بھائی تو بھائی، ابا جان بھی لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ البتہ امی جان انہیں ہر وقت ٹوکتی رہتی تھی کہ آپ لوگوں کے اس بیجا پیار اور لاڈ نخروں نے اسے مکمل طور پر بگاڑ دی ہے۔ اگلے گھر یعنی سسرال جا کر ہی ہماری ناک کٹوائے گی۔ امی کی اس سخت بات پر جب میں روحان سی ہو جاتی تھی اور میری آنکھیں بھر آتی تو ابا جان الٹا امی کو ہی ڈانٹنے لگتے کہ میری بیٹی کو کوئی کچھ مت کہا کرو، یہ چودھری سراج الدین کی بیٹی ہے، کسی کی اتنی جرت کہ اسے کچھ کہہ کر تو دکھائے۔ ابا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں خوشی سے باغ باغ ہو جاتی اور ابا مجھے پیار سے زور سے اپنے گلے لگا لیتے۔ صبح سویرے وہ روزانہ میرے کمرے میں تشریف لاتے، مجھے پیار سے جگاتے اور ہم دونوں صحن میں ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابا مجھے زندگی کے ہر اچھے برے وقت اور ہر اونچ نیچ کو اچھے طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ جب سے وہ بیمار رہنے لگے تھے انہیں بس ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کی اس لاڈلی بیٹی کا کیا بنے گا۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ میرے 18 سال کے ہوتے ہی میری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ جب میں اس بات پر رونے لگ جاتی تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے، مگر آج کل ابا جان کچھ زیادہ ہی چپ چپ رہنے لگے تھے۔ مجھے ان کی اس حالت کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔ ہمارے پورے خاندان بھر میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جس نے 10ویں جماعت بھی پاس کی ہو، مگر میں نے تو 12ویں جماعت یعنی FA کر رکھا تھا۔ جب میں نے ابا سے آگے پڑھنے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت چاہی تو وہ شدید غصہ ہو گئے اور ناراضگی میں مجھ سے بول چال بالکل بند کر دی، مگر میں بھی آخر اپنے ہی باپ کی بیٹی تھی اور اپنی ضد کی پکی تھی۔ میں نے 2 دن تک نہ کھانا کھایا اور اپنے کمرے سے باہر بھی نہ نکلی، تو مجبوراً محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں میری بات ماننی ہی پڑی۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے میری ناراضگی اور دوری بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ 2 دن کے اندر اندر انہوں نے مجھے کالج بھیجنے کے تمام انتظامات مکمل کر دیے۔ میں اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی اور ابا کا بار بار دل سے شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میری نسبت یعنی میری منگنی بچپن سے ہی میرے چچا زاد شہزاد سے طے تھی۔ اس نے میٹرک کے بعد پڑھائی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا اور اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے غرور اور تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ شکل و صورت کا تو وہ بہت حسین اور پرکشش تھا ہی، مگر بے پناہ دولت نے اسے اور زیادہ مغرور بنا دیا تھا، اور وہ زمین پر بہت اکڑ کر چلتا تھا اور غریب لوگوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتا تھا۔ اپنے مزیروں اور کسانوں پر سخت ظلم کرتا تھا، اس لیے وہ مجھے ایک آنکھ میں نبھاتا تھا اور مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا اور مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تو میں فوراً اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ وہ جیسے آتا ویسے ہی مایوس ہو کر واپس چلا جاتا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں جو اس کی زمین میں موجود کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آتی تھی، وہ جب وہاں پانی بھرنے جاتی تو اکثر اس کی تمام خبریں اور باتیں مجھے لا کر سناتی تھی۔ انہی لڑکیوں میں سے ایک نائلہ تھی جس نے اس مغرور شخص سے محبت کرنے کی بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ ایک ایسی منزل کی تلاش میں نکل پڑی تھی جس کے راستے کی مشکلات کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ پہلے پہل تو شہزاد نے اس غریب لڑکی کو بالکل بھی اہمیت نہ دی اور اسے بری طرح نظر انداز کیا، لیکن جب وہ نادان لڑکی خود ہی اپنا آپ اس کے قدموں میں پیش کرنے کو تیار ہو گئی تو وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے ہوس اور بدنیتی کے تحت اس کی طرف مائل ہو گیا۔ نائلہ اس التفات پر بہت خوش تھی اور خوشی خوشی اس کے خوابوں کے محل میں رہنے لگی۔ نہ تو اس کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی جو اسے روکتا ٹوکتا۔ اس کی بوڑھی والدہ شدید بیمار تھی اور وہ معذوری کی وجہ سے سارا دن چارپائی پر بے بس پڑی رہتی تھی، جبکہ اس کا غریب باپ سارا دن دھوپ میں تڑپ کر کھیتوں میں مشقت کرتا تھا اور وہ شہزاد کا ہی ایک معمولی مزیرہ اور کسان تھا۔ چند دنوں میں ہی شہزاد کا دل نائلہ کی محبت سے بھر گیا اور اس نے منہ موڑ لیا، لیکن واپسی کے سارے راستے تو وہ نادان لڑکی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر آئی تھی۔ جب شہزاد نے اسے بے رحمی سے چھوڑا تو وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی،
مگر اس سنگ دل شہزاد نے اسے یہ طعنہ دے کر ٹھکرا دیا کہ اگر تم شادی کے بغیر میرے ساتھ رہ سکتی ہو تو نہ جانے اب تک کتنے مردوں کے ساتھ رہ چکی ہوگی۔ وہ اس کا یہ تنزیہ بھرا اور رسوا کن جملہ برداشت نہ کر سکی اور اندر سے ٹوٹ گئی۔ اگلے 2 دن تک گاؤں کے لوگ اسے ہر جگہ ڈھونڈتے رہے۔ بالآخر اس کی بے جان لاش اسی کنویں سے ملی۔ اللہ جانے اس نے اس ذلت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی یا پھر اسے بے رحمی سے مار کر پھینک دیا گیا تھا۔ میرے نزدیک زیادہ غلطی اس لڑکی کی ہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی، اس کو اپنی عصمت اور عزت کا پاس رکھنا چاہیے تھا۔ جب اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ ایک بڑا ذمہ دار ہے اور وہ خود ایک غریب مزیرے کی بیٹی ہے تو یہ بالکل ہی بے جوڑ اور ناممکن رشتہ تھا۔ ایسا میرا ماننا اور کہنا تھا، مگر مجھے کیا پتا کہ میرے یہی تکبر بھرے بڑے بول ایک دن خود مجھ پر ہی بھاری پڑ جائیں گے۔ ادھر شہزاد برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے گھر میں کام کرنے والے غریب ملازموں پر بے پناہ ظلم و ستم کرتا بلکہ طوائفوں کے کوٹھے پر جانا بھی اب اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ابا جان نے مجھے کالج جانے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر ان کی ایک سخت شرط تھی کہ کالج جا کر میں ہاسٹل میں ہرگز قیام نہیں کروں گی، بلکہ وہ کالج کے قریب ہی مجھے ایک محفوظ گھر کرائے پر لے کر دیں گے، جہاں وہ ہمارے پرانے وفادار رحمت چچا اور حسینہ ماسی کو میرے ساتھ بھیجیں گے۔ حسینہ ماسی گھر کے تمام اندرونی کام کاج سنبھالے گی اور رحمت چچا باہر کے تمام کام کریں گے۔ وہ مجھے پیدل کالج تک بحفاظت چھوڑ کر آئیں گے اور پھر واپس لے آنے کی تمام تر ذمہ داری بھی انہی کی ہوگی۔ اس کے بعد وہ کالج کے باہر ہی مستعد بیٹھے رہیں گے جب تک میں اپنی کلاسز ختم کر کے باہر نہیں نکل آتی۔ علاقائی سیاست کی وجہ سے ابا جان نے بہت سے حاسدوں اور دشمنوں سے بیر مول لے رکھا تھا۔ اسی مصلحت کے تحت وہ مجھے شہر میں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں ہر وقت یہی خوف بستا تھا کہ کہیں میرے اکیلے ہوتے ہی ان کا کوئی جانی دشمن مجھ پر وار نہ کر دے، یا پھر میری ذات کی وجہ سے انہیں زمانے کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا پڑ جائے۔ وہ اس غیرت کے معاملے میں حد درجہ سخت و رسول پسند تھے، کیونکہ اپنی عزت و ناموس انہیں دنیا کی تمام دولت و ثروت سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو شروع میں مجھے بہت زیادہ تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ تو پڑھائی کی کچھ سمجھ آتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی مخلص دوست میسر تھی جو میری کوئی مدد کر سکتی۔ میں تو آج تک اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا، اس لیے یہاں کے اجنبی ماحول میں آ کر میں بالکل ہی بوکھلا اور سہم گئی تھی۔ کبھی کبھار کوئی بھائی شہر آتا تو میری پڑھائی میں کچھ مدد کر دیا کرتا تھا۔ میرے 5 بھائی عمر میں مجھ سے بڑے تھے اور سب کے سب شادی شدہ تھے۔ وہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ضرور تھے، مگر انہوں نے کسی کی نوکری کرنے پر اپنی خاندانی ذمہ داری اور جاگیر سنبھالنے کو ترجیح دی ہوئی تھی۔ یہی اصل وجہ تھی کہ میرے تمام بھائی پڑھ لکھ جانے کے باوجود مستقل طور پر گاؤں میں ہی مقیم تھے۔ شروع میں مجھے قدم قدم پر بہت سی مشکلات اور پریشانیاں پیش آئیں، لیکن پھر اچانک ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے اپنے ہی گاؤں کا ایک لڑکا بھی ہماری اسی کلاس میں پڑھتا ہے۔ وہ میرے لیے کوئی اجنبی یا غیر نہیں تھا، بلکہ ہمارے وفادار چچا رفیق کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ذیشان تھا۔ چچا برسوں سے ہمارے خاندان کی مخلصانہ خدمت کر رہے تھے اور وہ ہمارے گھر میں ڈرائیور کے فرائض انتہائی ایمانداری سے سر انجام دیتے تھے۔ جب میری اچانک ملاقات ذیشان سے ہوئی تو میرے مرجھائے ہوئے دل کو بہت خوشی اور بڑا حوصلہ ملا کہ اس پرائے شہر میں میرے علاوہ بھی یہاں میرا کوئی اپنا اور جاننے والا رہتا ہے، کیونکہ شہر کی رہنے والی لڑکیاں بہت زیادہ چالاک اور تیز ترار تھیں۔ وہ مجھے گاؤں کی معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی سمجھ کر اکثر بے وقوف بنا جاتی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں چل پاتا تھا۔ میں اگرچہ دھیرے دھیرے اس نئے ماحول اور رنگ ڈھنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لڑکیاں کچھ زیادہ ہی عیار تھیں۔ وہ اکثر میرے تیار کردہ نوٹس کاپی کر لیتی تھی اور امتحانات کے دوران میرے ہی پیپر سے دیکھ کر نقل کرتی تھی، اور ستم تو یہ تھا کہ جب کبھی کلاس کے سر انہیں ایسا کرتے دیکھ لیتے تو وہ مکار لڑکیاں الٹا مجھ پر ہی نقل کروانے کا الزام لگا دیتی تھی، جس سے مجھے دلی دکھ پہنچتا تھا۔ شروع میں مجھے ان سب چالاک لڑکیوں کی وجہ سے پڑھائی کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، مگر جب سے ذیشان میری کلاس میں آیا تھا تب سے وہ مکار لڑکیاں مجھ سے بہت سوچ سمجھ کر اور ڈرتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی، کیونکہ وہ پوری یونیورسٹی اور کالج میں اپنی شدید غصے اور کڑی شان و شوکت یعنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بے حد مشہور تھا۔ وہ کالج کی بہت ساری لڑکیوں کا آئیڈیل رہ چکا تھا اور لڑکیاں اس سے ایک بار بات کرنے کے لیے تڑپتی اور مرتی تھی، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ان سب کو نظر انداز کر کے صرف مجھ سے ہی مخاطب ہوتا تھا۔ یہیں سے ہم دونوں کی لازوال دوستی کا ایک نیا آغاز ہوا تھا۔ بچپن کے خوبصورت دنوں میں بھی وہ جب کبھی ہمارے گھر آتا تب بھی ہم دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی اور ہم بہت کھیلتے تھے۔ بس بڑے ہوتے ہی ہم دونوں کے درمیان معاشرتی رواج کی وجہ سے تھوڑی سی جھجک اور دوری آ گئی تھی، مگر وہ جھجک محض عارضی اور وقتی ثابت ہوئی اور جلد ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کی طرح گھل مل گئے۔ ادھر شہر میں رہنے کے باوجود گاؤں سے مجھے پل پل کی خبریں موصول ہوتی رہتی تھی
اور اسی دوران میں دل ہی دل میں ذیشان کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ میری ہر الجھن اور ہر پریشانی کو منٹوں میں دور کر دیا کرتا تھا۔ دوسری لڑکیوں سے وہ ہمیشہ بہت محتاط اور فاصلہ رکھ کر بات کیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے درمیان دوستی کا یہ پاکیزہ رشتہ گہری محبت میں تبدیل ہونے لگا تھا، مگر ذیشان اپنی زبان سے اس محبت کا اظہار کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ جس غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا وہ لوگ برسوں سے ہمارے خاندان کی مخلصانہ خدمت کر رہے تھے۔ ایسے گھٹن حالات میں اس کا مجھ جیسی خاندانی لڑکی سے محبت کا اظہار کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف اور ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ لیکن میں ایک عورت تھی اور اس کی خاموش نظروں میں اپنے لیے بے پناہ پسندیدگی اور احترام صاف دیکھ چکی تھی۔ انہی دنوں اچانک گاؤں سے ایک ہولناک خبر ملی کہ میرے چچا زاد نے کسی طوائف سے خفیہ شادی رچا رکھی ہے، مگر چونکہ اس کی سگی بہن میری سگی بھابھی تھی اور ہمارا یہ خاندانی رشتہ وٹے سٹے کی بنیاد پر طے ہوا تھا، تو خاندان کے بڑوں میں اب یہ بات طے پائی کہ جب شہزاد اور میری شادی ہوگی تو میرے بھائی کو بھی ہر حال میں دوسری شادی کرنی ہوگی۔ یہ اندوہاک خبر سن کر میں بالکل بھونچکی رہ گئی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب وہ نازک وقت آ چکا تھا کہ میں اپنی زندگی کا کوئی حتمی اور آخری فیصلہ کر لوں، مگر میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 طویل سال باقی رہتے تھے۔ اس کٹن موڑ پر خاندان سے بغاوت کرنے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے تعلیم کے حصول سے محروم کر دی جاؤں گی اور گھر میں قید ہو جاؤں گی۔ اسی خوف کی وجہ سے میں نے عارضی طور پر مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر اس طوائف والی بات کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں شدید بدمزگی اور نفرت پھیل چکی تھی، اور غصے میں آ کر میری معصوم بھابھی پر یہ سخت پابندی لگا دی گئی کہ وہ اب اپنے میکے یعنی اپنے گھر کسی صورت نہیں جا سکتی۔ میں کبھی کبھار ہی گاؤں جایا کرتی تھی، کیونکہ شہر میں تعلیم کا بوجھ اور پڑھائی اتنی مشکل تھی کہ مجھ سے وہاں جایا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہاں ایسا کچھ خاص تھا بھی نہیں کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر گاؤں چلی جاتی۔ اور جب سے کالج میں ذیشان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی میں زیادہ تر شہر میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ ادھر مائکے کی یاد میں امی اور ابا جان خود ہی کبھی کبھی مجھ سے ملنے شہر آ جایا کرتے تھے، تو ان کے آنے سے میری رہی صحیح گاؤں جانے کی امید اور ضرورت بھی بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ ایک روز جب ابا جان شہر آئے تو کہنے لگے کہ کیا تم شہزاد سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ میں نے کچھ لمحے سوچا اور کہنے لگے کہ ابا جان پہلے مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ آپ کریں گے میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ ابا جان میری یہ سمجھداری دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے تم سے یہی اطاعت شعاری کی امید تھی۔ انہوں نے انتہائی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ دن میرے پاس شہر میں ہی قیام کیا اور پھر واپس گاؤں چلے گئے۔ ادھر ہمارے ساتھ رہنے والی حسینہ ماسی اچھے سے جانتی تھی کہ آج کل میں ذیشان سے ملتی ہوں۔ ہمارے شہر والے گھر کے بالکل قریب ہی ایک خوبصورت پارک تھا، وہ روزانہ وہاں آ جاتا تھا اور ہم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ہم دونوں میں سے کسی کے اندر بھی زبان سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر ہماری بولتی آنکھیں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کہہ جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت پر لگا کر اڑ گیا اور جلد ہی ہمیں کالج سے ڈگری ملنے والی تھی۔ ایک دن پارک میں بیٹھے بیٹھے میں نے ہمت جمع کر کے ذیشان سے کہا کہ ٹھیک 2 مہینے بعد گاؤں میں میری شادی ہے۔ یہ صدمہ خیز بات سنتے ہی اس کے چہرے کی تمام رنگت زرد پڑ گئی اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کی یہ بے بس حالت دیکھ کر میرا دل بھی بھر آیا اور میں بھی زار و قطار رونے لگی۔ تبھی خود کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ تم اس زبردستی کی شادی سے صاف انکار کر دو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میں نے حیا سے جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ایک نظر بھر کر محبت سے اسے دیکھا تو میں نے اپنے دل میں حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں ہرگز شہزاد سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی تو پہلے ہی ایک طوائف بیوی موجود تھی جو اس کے ایک معصوم بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ بے شک ہمارے عزت دار خاندان بھر میں اس طوائف کی کوئی عزت اور مقام نہیں تھا، مگر سارا علاقہ اسے چودھری شہزاد کی بیوی کے طور پر ہی جانتا تھا۔ میرے لیے زندگی میں ہر کٹن چیز قابل قبول تھی، مگر محبت میں کسی اور کی شراکت داری مجھے ہرگز منظور نہیں تھی۔ جب میں نے ذیشان کو اپنا یہ پکا فیصلہ سنایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر گہری فکرمندی کی لکیریں واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ تمہارے گھر والے اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، ہمیں یہاں سے بھاگ کر شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی کہ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، تم بالکل فکر مت کرو۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تم تو بڑے محلوں اور عیش و آرام میں رہنے کی عادی ہو، کیا تم ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں مجھ جیسے غریب انسان کے ساتھ زندگی گزار پاؤ گی، جس کے ہاں اکثر غریبی کی وجہ سے فاقے کرنے کی نوبت تک آ جاتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہاں، میں تمہاری خاطر زندگی کا ہر دکھ اور سب کچھ ہنس کر سہ لوں گی، اور ویسے بھی میری ماں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر لاڈوں میں نہیں رکھا، بلکہ مجھے گھر کا ہر طرح کا کام سکھایا۔
کپڑوں کی سلائی کڑھائی سے لے کر باہر زمینوں اور فصلوں کی دیکھ بھال تک ہر ایک چیز کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل ہے۔ تم بس میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، بھلا یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ اگر میں تمہیں ہی چھوڑ دوں گا تو اس دنیا میں زندہ کیسے رہوں گا؟ بہرحال ہم دونوں وہاں بیٹھے کافی دیر تک اپنے مستقبل کی خفیہ منصوبہ بندی کرتے رہے۔ اگلے روز میں نے کمرے میں جا کر اپنا سارا سامان باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ کالج سے ڈگری ہمیں اب مل چکی تھی۔ بظاہر تو میں گھر والوں کے سامنے یہ سامان واپس گاؤں جانے کے لیے پیک کر رہی تھی، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ میرا یہاں شہر سے ذیشان کے ساتھ بھاگنے کا پورا منصوبہ بن چکا ہے۔ مگر افسوس کہ میرے اس خفیہ منصوبے پر ابا جان نے اچانک پانی پھیر دیا، کیونکہ وہ مجھے شہر سے واپس لینے کے لیے خود تشریف لائے تھے۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میں دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ ہم کل صبح گاؤں کے لیے روانہ ہوں، تاکہ مجھے ذیشان سے رابطہ کرنے کا موقع مل سکے، مگر ابا جان باضد تھے اور چاہتے تھے کہ میں ابھی اور اسی وقت ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلوں۔ وہ میرے شفیق والد تھے، شاید آنے والے حالات اور طوفان کا انہیں پہلے سے ہی ادراک اور علم ہو گیا تھا۔ یہی اصل وجہ تھی کہ وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ پہلے پہل تو میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ کہیں حسینہ ماسی نے انہیں ہمارے بارے میں کچھ بتا تو نہیں دیا، مگر اگلے ہی پل سوچا کہ ان کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ چودھری کی بیٹی کے کردار پر کوئی بھی بات کر سکے۔ اس لیے ان کی طرف سے میں بالکل مطمئن تھی۔ ابا جان کے اصرار پر مجبوراً مجھے اسی وقت گاؤں کے لیے نکلنا پڑا۔ میں نے تڑپ کر فوراً ذیشان کو اس اچانک روانگی کی اطلاع پہنچائی تو وہ فون پر کہنے لگا کہ تم بالکل فکر مت کرنا، میں اپنی جان پر کھیل کر تمہیں وہاں سب کے سامنے سے چھڑا لاؤں گا، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں ہاں میں سر ہلایا۔ ہم دونوں کے درمیان یہ انتہائی مختصر گفتگو ہوئی تھی اور پھر ہم لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے پر گاڑی میں ابا جان بار بار میرے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو جانچتے اور پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر میں نے اپنے چہرے کے جذبات کو بالکل نارمل رکھا، اس لیے وہ دل میں جو کچھ بھی شک و شبہ سوچ رہے تھے انہیں حقیقت کا سراغ نہ مل سکا، اور ایک طرح سے مایوسی ہی ہوئی۔ حویلی پہنچتے ہی ہمارا بہت شاندار اور روایتی استقبال کیا گیا۔ شادی کی تیاریاں پورے زور و شور اور دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ میرے چچا کا گھر ہماری حویلی کے بالکل پاس ہی تھا، اور وہاں کافی دنوں سے رقص اور سرور اور سنگیت کی محفل سجائی جا چکی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ سن کر ایک پل کے لیے تو میں اپنے فیصلے سے بری طرح ڈگمگائی کہ مجھے اپنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر دوسرے ہی پل جب میری نظروں کے سامنے شہزاد کی وہ پہلی طوائف بیوی آئی تو میں نے اپنے دل میں دوبارہ پتھر رکھ کر حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں ہرگز کسی کی دوسری بیوی بن کر زندگی نہیں گزاروں گی۔ رات کے پچھلے پہر ابا جان نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی پستول تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے میرے سامنے اس طرح پستول اٹھائی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے کے حد درجہ سرد اور خوفناک تاثرات دیکھ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے اور گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ بابا نے دھیمے سے میرے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگے کہ یہ ذیشان کون ہے؟ ان کی زبان سے یہ نام سن کر مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں نے اپنے جھکے ہوئے سر کو شرمندگی اور خوف سے مزید نیچے جھکا لیا۔ وہ میری اس خاموشی سے سب کچھ سمجھ گئے اور گہرا سانس لے کر کہنے لگے کہ کل صبح کے وقت تمہارا نکاح ہر حال میں شہزاد سے ہونا طے پا چکا ہے، اس لیے میں اس خاندانی تقریب میں کوئی بدمزگی یا تماشا نہیں چاہتا۔ اگر خدا نخواستہ یہ شادی نہ ہوئی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سگے بھائی سے دور ہو جاؤں گا اور ہمارا یہ ہستا بستہ خاندان ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، اور میں اپنی زندگی میں ایسا جیتے جی کبھی نہیں چاہتا۔ اس لیے میری اولاد بن کر اس ذیشان کو اپنے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور عزت کے ساتھ اپنی آنے والی نئی ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچو۔ یہ دو ٹوک فیصلہ سنانے کے بعد ابا جان نے مجھے واپس میرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں تو حویلی کے اس سناٹے میں بالکل ہکا بکا رہ گئی کہ آخر والد صاحب کو میرے دل میں چھپے اس راز اور ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا۔ تبھی میں نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً ذیشان کو فون کیا اور روتے ہوئے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ میری حالت سن کر تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تم بس آج رات بالکل تیار رہنا، میں خود تمہیں اس حویلی سے لینے آؤں گا۔ ہمارے بھاگنے کے سارے انتظامات اب مکمل ہو چکے تھے، ہم یہاں سے دور کسی دوسرے انجان شہر چلے جائیں گے، تم بالکل فکر مت کرو۔ میرے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود ہیں کہ اگر مجھے وہاں فوری طور پر کوئی نوکری نہ بھی ملی تو بھی ہم 1 سال تک بہت آسانی سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی یہ تسلی بخش بات اپنے پلو سے باندھ لی اور جلدی سے کمرے میں جا کر اپنا پہلے سے پیک کیا ہوا سامان اٹھایا اور پھر اپنی جنم بھومی اور حویلی پر ایک آخری الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی، جہاں خاندان کے سب لوگ رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔
زندگی میں پہلی بار ان سب پیار کرنے والوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ امی جان نے جب میری اشکبار آنکھوں کو دیکھا تو تڑپ کر پوچھا کہ میری لاڈلی بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے گلے میں پھنستے ہوئے آنسو کو چھپاتے ہوئے جھوٹا بہانہ بنایا کہ کھانے میں مرچیں کچھ زیادہ تیز ہیں۔ امی نے یہ سنتے ہی فوراً ملازمہ کو آواز دی اور سخت لہجے میں کہا کہ میری بیٹی کے لیے ابھی کچھ اور بنا کر لاؤ۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا کہ اسے کھانے میں زیادہ مرچیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ امی کا یہ بے پناہ پیار سن کر میری آنکھیں مزید بھیگ گئیں اور مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر امی کو گلے سے لگا لیا اور ان کے سینے میں منہ چھپا کر زار و قطار رونے لگی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے پانچوں شیر جیسے بھائی بھی حد درجہ جذباتی ہو گئے اور سب کے سب مجھے پیار کرنے اور منانے میں مصروف ہو گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آج اس محبتوں بھرے گھر میں میرا آخری دن تھا اور اسی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ بوجھل تھا۔ اس گھٹن گھڑی میں میرے بھائیوں کی مخلصانہ چاہت اور باپ کی بے پناہ محبت میرے قدموں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ میں اس ہنستے بستے گھر سے اس طرح بھاگنے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، مگر حالات ہی کچھ ایسے سنگین ہو گئے تھے کہ مجھے مجبوراً یہ انتہائی کڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ رات کے سناٹے میں جب سب گہری نیند سو گئے تو میں نے سب کے کمروں میں جا کر آخری بار حسرت بھری نظروں سے ان کا دیدار کیا، پھر اپنا سامان اٹھا کر چپ چاپ حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئے۔ خدا کا شکر تھا کہ اس اندھیرے میں کسی نے بھی مجھے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور چاروں طرف خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ میں اپنے بھاری سامان کے ساتھ لگ بھگ آدھا گھنٹہ تپتی سڑک پر پیدل چلتی رہی اور جیسے ہی میں مین سڑک پر پہنچی تو دور سے مجھے ذیشان اپنے ایک جگری دوست کی گاڑی میں میرا انتظار کرتا ہوا نظر آیا۔ جیسے جیسے وہ گاڑی میرے آبائی گاؤں کی حدود سے دور ہوتی جا رہی تھی، میرا معصوم دل اندر سے بری طرح بیٹھا جا رہا تھا اور روح کانپ رہی تھی۔ میرا دل بار بار مجھے یہ بدشگونی دے رہا تھا کہ کہیں میرے اس انتہائی قدم کی وجہ سے ابا جان کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور غمزدہ وہی ہوئے ہوں گے۔ بالآخر دل پر پتھر رکھ کر میں نے حویلی میں موجود حسینہ ماسی کو فون ملا دیا، کیونکہ وہ ذیشان اور میرے اس خفیہ رشتے سے پہلے ہی واقف تھی اور شہر میں بھی وہ مجھے اس آگ کے دریا میں کودنے سے روکتی رہتی تھی، مگر میں نے اس وقت محبت کے اندھے پن میں ان کی ایک بات بھی نہ سنی۔ حسینہ ماسی کے پاس ایک چھوٹا سا سادہ بٹنوں والا موبائل فون تھا اور انہوں نے ادھر سے اپنی پہلی گھنٹی پر ہی فون کال اٹھا لی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس وقت حویلی میں کوئی بھی سویا نہیں تھا بلکہ سب جاگ گئے تھے۔ ماسی نے فون اٹھاتے ہی روتے ہوئے بس اتنا کہا کہ تمہارے والد صاحب کو تمہارے جانے کا صدمہ برداشت نہ ہوا اور انہیں دل کا ہولناک دورہ پڑا ہے، وہ اب اس فانی دنیا میں نہیں رہے اور ہمیں اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ ماسی کے منہ سے یہ قیامت خیز الفاظ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے روتے چلاتے ہوئے ذیشان کو مجبور کیا کہ خدا کے لیے گاڑی کا رخ واپس حویلی کی طرف موڑ دو، مگر وہ مضبوطی سے میرا کانپتا ہوا ہاتھ تھامے سیٹ پر بیٹھا رہا اور اس نے بالکل بھی گاڑی واپس نہیں موڑی۔ میں سارا راستہ روتی رہی، چلاتی رہی، اس پر شدید غصہ کرتی رہی، لیکن ذیشان پر تو جیسے اس وقت میری کسی بات یا آنسوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کی بتائی ہوئی خفیہ رہائش گاہ پر حفاظت پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی فوراً ہمارا نکاح پڑھوا دیا گیا، مگر میں اپنے ابا جان کی موت کے صدمے اور ضدی رویے کی وجہ سے ذیشان سے شدید ناراض اور روٹھی ہوئی تھی کہ اس نے اس نازک وقت پر میرا کہا کیوں نہیں مانا۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر کہنے لگا کہ اگر ہم اس وقت واپس گاؤں چلے جاتے تو تمہارے غیرت مند بھائی اور خاندان والے ہم دونوں کو سرعام گولی مار کر قتل کر دیتے۔ اس کے بعد کے 2 مہینے کسی نہ کسی طرح انتہائی سکون سے بسر ہو گئے۔ میں دن رات اپنے شفیق بابا کی یاد میں خون کے آنسو روتی رہی، جبکہ ذیشان نے اپنی گزر بسر کے لیے یہیں پاس میں ملکوں کی ایک بڑی حویلی میں منشی کے فرائض اور نوکری سر انجام دینا شروع کر دی تھی۔ ابھی اس نئی زندگی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ اچانک ایک دن مجھے یہ روح فرسا خبر ملی کہ میرے شوہر ذیشان کو کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ اندوہا خبر سن کر تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ شوہر کی ناگہانی موت کے بعد عدت کے گھٹن دنوں میں اسی ملکوں کی حویلی سے میرے لیے روزانہ عزت کے ساتھ کھانا آتا رہا۔ میری تو ہستی بستی دنیا ہی مکمل طور پر اجڑ اور لوٹ چکی تھی۔ ستم بلائے ستم یہ تھا کہ میں اس وقت حاملہ تھی اور پیٹ سے ہونے کی وجہ سے کہیں زیادہ محنت مزدوری کا کام بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس اجنبی گاؤں میں اپنے لیے کوئی باعزت نوکری ڈھونڈنے کا مطلب صرف اور صرف وقت کی بربادی اور حالات کی زیادتی تھی۔ چنانچہ حالات سے مجبور ہو کر مجھے اسی ملکوں کی حویلی میں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈنے کی غرض سے جانا پڑا۔ میں نے زمانے کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر ایک بہت بڑا سا روایتی گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور میں اس حویلی میں ایک عام ملازمہ کے طور پر کام کاج کرنے لگی۔ حویلی کی رحم دل مالکن نے میری بے بسی اور اس نازک حالت کے پیش نظر مجھ پر شفقت کی اور مجھے گھر کا بہت ہی ہلکا اور آسان کام دیا تھا۔
ایک روز جب میں معمول کے مطابق حویلی گئی تو وہاں کی مالکن حمیدہ بیگم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور انتہائی ہمدردی سے کہنے لگی کہ میں تمہیں یہاں سے شہر اپنی سگی بہن کے گھر بھجوا رہی ہوں۔ وہاں تم زمانے کے شر سے بالکل محفوظ رہو گی، کیونکہ اسے بھی گھر میں ایک سلیقہ مند ملازمہ کی سخت ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں شہر میں ہسپتال کی بہترین سہولت بھی موجود ہے، کیونکہ جلد ہی تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہاں اس پسماندہ گاؤں میں تو ہسپتال کی کوئی مناسب سہولت دور دور تک نہیں ہے، پھر تم ایسے نازک حالات سے اکیلی کیسے لڑو گی؟ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ تم میری بات مانو اور وہیں چلی جاؤ۔ حمیدہ بیگم کی یہ مخلصانہ بات میرے دل کو بہت بھلی اور مناسب لگی۔ میں نے بنا دیر کیے اپنا مختصر سا سامان ایک پوٹلی میں باندھا اور حمیدہ بیگم کے خاص ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ان کی بہن کی عالیشان حویلی میں آ گئی۔ یہاں شہر میں مجھے زندگی کے 5 طویل سال بیت چکے تھے۔ ابا جان اور ذیشان کو یاد کر کے میں اکثر تنہائی میں بہت زیادہ روتی تھی۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف موت کی دعا مانگنا گناہ یا شرک کے برابر ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھی حالات کی بے رحمی سے تنگ آ کر میں نادانی میں اپنے لیے موت کی دعا کر بیٹھتی تھی۔ میرا معصوم بیٹا اب 4.5 سال کا ہو چکا تھا، اور وہ جب بھی ہر وقت معصومیت سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا تو میں صدمے سے اپنا سر جھکا کر رہ جاتی اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی جواب نہ ہوتا۔ ایک دن جب میں صبح سویرے اٹھی تو معلوم ہوا کہ حویلی میں معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ چہل پہل اور رونق تھی۔ ثریا بیگم خود تمام ملازمین کے سر پر کھڑی ہو کر حویلی کے ایک کونے کی صفائی کروا رہی تھی۔ میں نے پاس کھڑی ایک دوسری ملازمہ سے اس کی وجہ معلوم کی تو وہ کہنے لگی کہ ثریا بیگم کا چھوٹا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آج بیرون ملک سے واپس آ رہا ہے، اور اسی خوشی میں آج پوری حویلی کو چمکایا جا رہا ہے، اور کل تو اس کے استقبال کے لیے بہت بڑے جشن کا انتظام بھی کیا گیا ہے، جہاں ہم سب کو بہت اچھا کھانا کھانے کو ملے گا۔ اس ملازمہ کے منہ میں تو اچھے کھانے کے تصور سے ہی پانی بھر آیا تھا، مگر میں اس کی بات پر بس زیر لب ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے جا کر دوبارہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ حویلی کے سخت قوانین کے مطابق ملازمین کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر حویلی کے اونچے لوگوں سے بات کریں، اور نہ ہی کبھی وہ انہیں سامنے سے دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے حویلی کی خواتین یا تو بڑا سا گھونگھٹ کیے رکھتی تھی یا پھر ملازمائیں خود ہی ادب سے اپنی نظریں جھکا لیا کرتی تھی۔ اگلے روز پوری عالیشان حویلی کو کسی دلہن کی طرح خوبصورتی سے سجایا گیا۔ جیسے ہی شام ڈلی تو تمام ملازمین کے ہاتھوں میں تازہ پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوبصورت پلیٹیں تھما دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 بڑی گاڑیوں کا قافلہ رکا اور ثریا بیگم کا لاڈلا بیٹا پوری خاندانی شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ حویلی کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ تحفظ کے لیے ساتھ میں بہت سے گارڈز موجود تھے، اور ثریا بیگم وہ اپنے بیٹے کی اس کامیاب آمد پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بیٹے کی آنے کی اس خوشی میں انہوں نے تمام غریب ملازمین میں دل کھول کر پیسے بانٹے تھے، اور ہر ایک کو 1 مہینے کا راشن بھی بالکل مفت دیا تھا، مگر چونکہ مجھے تو حویلی کے پچھلے حصے میں ہی رہائش ملی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اس مفت راشن کا کیا کرنا تھا، چنانچہ میں نے وہ راشن لیا ہی نہیں۔ حویلی کے سبھی لوگ اس چودھری کے بیٹے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے میں مگن تھے کہ اچانک میرے بیٹے نے میرا دوپٹہ نیچے کی طرف کھینچا۔ تبھی میری نظریں اٹھی اور وہ سیدھی ثریا بیگم کے چھوٹے بیٹے کے چہرے پر جا پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ذیشان تھا۔ میں اپنے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اس دنیا میں زندہ سلامت ہے۔ مجھے تو 5 سال پہلے گاؤں میں یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا تھا کہ دشمنوں کی گولی لگنے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی مر گیا، اور اس کی لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کا آخری دیدار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اسے فوراً دفن کر دیا گیا۔ اور مجھ جیسی معصوم و بے وقوف عورت نے اپنوں کی اس جھوٹی بات پر منوان یقین بھی کر لیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور اجنبیت لیے میرے سامنے سے مغرور انداز میں گزر گیا۔ اس کے وہاں سے گزرتے ہی مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر وہیں ٹھنڈی زمین پر گر پڑی۔ جب کافی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو حویلی کے سارے ملازمین پریشانی کی حالت میں میرے پاس کھڑے تھے۔ میں شرمندگی کے مارے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں کھڑی ثریا بیگم تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ اب تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے خوف سے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مطمئن ہو کر اندر چلی گئی۔ میری ذہنی اور جسمانی حالت اس وقت ایسی بالکل نہیں تھی کہ میں اپنے کمرے سے نکل کر حویلی کا کوئی کام کرتی، اس لیے ملازمین کے انچارج ماسی نے میری حالت دیکھ کر مجھے کمرے میں آرام کرنے کا کہہ دیا۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی بہت پریشان اور سہم چکا تھا کہ آخر اس کی ہنستی کھیلتی ماں کو اچانک کیا ہوا۔ میں تو اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذیشان نے میرے ساتھ اتنا بڑا اور ہولناک دھوکہ کیا تھا۔ اگر وہ ایک امیر زادہ تھا اور زندہ تھا تو پھر اس نے مجھے اس طرح 5 سال تک غریبی میں بے یار و مددگار اور تنہا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں تو اسے غریب منشی کی خاطر اپنے پیارے ماں باپ
اور بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئی تھی۔ اگر اس نے ہی مجھے اس طرح بیچ منجدار میں چھوڑ دیا تو اب میرا اس دنیا میں کون تھا؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد حویلی کے سبھی لوگ اپنے آرام دہ کمروں میں چلے گئے۔ میں اس وقت شدید غصے، طیش اور بے چینی کی حالت میں ذیشان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اندر آتے ہی کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کیا اور غیظ و غضب میں اس کے سراہنے جا پہنچی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے میز پر رکھا ہوا پانی کا ایک پورا جگ اس کے منہ پر اڈیل دیا۔ وہ پانی کے اس جھٹکے سے اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور جیسے ہی اس کی نظر میری طرف اٹھی تو مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت یکدم بدل گئی اور ہوش اڑ گئے۔ وہ غصے سے تلخ لہجے میں کہنے لگا کہ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ اب تمہیں تو مجھ سے زیادہ اپنے گھر والے اور حویلی پیاری تھی نا، تو تم نے مجھے پیٹھ پیچھے اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہوئے اپنے ظالم بھائیوں کو میرے متعلق سب کچھ بتا کر میری مخبری کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے میرے ہی سگے ماموں کے گھر سے اغوا کر کے اٹھایا تھا اور بے رحمی سے مار پیٹ کر نہر میں پھینک دیا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وقت پر ہمارے ایک وفادار ملازم نے مجھے پانی میں بہتے ہوئے دیکھ لیا اور بروقت میری جان بچا لی، ورنہ آج میرے بوڑھے والدین ہمیشہ کے لیے مجھ سے محروم ہو چکے تھے۔ یہ کہہ کر وہ شدید غصے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جانے لگا تو میں نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں اپنی اس محبت اور مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا کہ مجھے تم پر اندھا یقین تھا، مگر اب ایک پل کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور سنو ایک اور سچی بات، میں نے تو تم سے اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے ہی محبت اور شادی کا یہ پورا ڈھونگ رچایا تھا، کیونکہ تمہارے اسی مغرور باپ نے ماضی میں میری سگی پھپھو سے محبت کا جھوٹا ناٹک کیا تھا، اور جب وہ معصوم ان کے چنگل میں بری طرح پھنس گئی تو تمہارے باپ نے انہیں اپنی ہوس کے لیے استعمال کر کے سڑک پر چھوڑ دیا اور ان کی لاش کو بے رحمی سے نہر میں بہا دیا تھا۔ جب میرے والد صاحب کو اس ہولناک سچ کا پتہ چلا تو وہ ہر حال میں تمہارے والد سے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر وہ اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ خاندانی روایات اور امن کی پاسداری کرنا بھی تو ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ اس خونی دشمنی کو مزید بڑھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں اپنی معصوم پھپھو سے بچپن سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور میں نے ان کی لاش دیکھ کر تبھی دل میں یہ پکا عزم کر لیا تھا کہ اس چودھری سراج الدین کو اس کی اوقات یاد دلا کر اور سبق سکھا کے ہی دم لوں گا۔ اور دیکھو آج میں نے اپنی اس مرحومہ پھپھو کا ایک ایک ظلم کا بدلہ بہت اچھے سے لے لیا۔ ان کی وہ مظلومانہ موت ہرگز رائگاں نہیں گئی۔ یہ زہر آلود کلام کہہ کر اس نے میری روتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی حقارت اور نفرت سے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ میں زندگی کے اس سب سے بڑے جھٹکے پر بالکل بے یقینی سے پتھر کا بت بنی اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ یعنی اس کے دور کا وہ سگا ماموں جو چچا رفیق کے روپ میں برسوں سے ہمارے گھر میں ڈرائیور کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، وہ کوئی سیدھا سادہ ملازم نہیں تھا، بلکہ ایک گہری خاندانی سازش کے تحت ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ تو ان سب کا یہ پورا پلان اور خاندانی کھیل تھا۔ یہ سارا کھٹن سچ سن کر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں اپنے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ جس انسان پر اندھا بھروسہ کرتے ہوئے میں اپنے ہنستے بستے ماں باپ اور بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئی تھی، وہ میرے اسی مان اور بھروسے کو زمانے کے سامنے اس طرح پاؤں تلے کچل کر رکھ دے گا۔ میں اب کسی کے سامنے سر اٹھانے اور کسی غیرت مند سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ ابھی ہم دونوں کمرے میں یہی باتیں کر رہے تھے، تلخ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ زور سے بجنے لگا۔ پہلے تو باہر سے بہت آہستہ سے کنڈی کھٹکائی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے آنے والی اونچی آوازوں نے ہم دونوں کو بری طرح چونکا دیا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی تو ذیشان نے میرا راستہ روک دیا اور تنزن کہنے لگا کہ بہت شوق ہے نا تمہیں اس ملک خاندان کی بہو کہلانے کا، تو پھر اب باہر جانے سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں زبردستی اس کے چنگل سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ بالآخر زبردستی اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے میں جیسے ہی تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ثریا بیگم اور ان کے شوہر لقمان غصے میں کھڑے تھے۔ شرم اور ندامت کے مارے میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ثریا بیگم مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی اور چلائیں کہ تم تو اس پوری منصوبہ بندی اور چالاکی کے تحت ملازمہ بن کر یہاں آئی تھی۔ میرے بیٹے کے شہر آتے ہی اس پر ڈورے ڈالنے لگی، میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر غصے میں ثریا بیگم نے میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر تبھی ذیشان کمرے سے باہر نکل آیا اور ان کا ہاتھ روک کر کہنے لگا کہ امی جان رک جائیں، یہ کوئی عام ملازمہ نہیں بلکہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں نے 5 سال پہلے پسند کا نکاح کیا تھا۔ یہ چودھری سراج الدین کی بیٹی اور آپ کی سگی بہو ہے۔ ذیشان کے منہ سے سب کے سامنے اس سچے اقرار کو سن کر میں نے حیرت سے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی۔
ثریا بیگم شدید حیرت اور صدمے سے میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی اور پھر غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے اندر چلی گئی تھی۔ تبھی میرا معصوم بیٹا روحان روتا ہوا بھاگتے ہوئے میری طرف آیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے اور وہ سہم کر کہنے لگا کہ امی جان، آپ رات کے اس پہر مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میں خواب میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ میں نے نیند میں پھر وہی ہولناک خواب دیکھا ہے کہ ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ امی مجھے جلدی سے اپنے گلے لگا لیں اور بچا لیں۔ میرا معصوم بیٹا جب تڑپ کر مجھ سے آ کر لپٹا تو ذیشان بالکل ہکا بکا رہ گیا اور بے یقینی کی نظروں سے میری اور اس بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے حیا اور دکھ سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھنے لگا کہ سچ بتاؤ، کون ہے یہ بچہ؟ اس کے چہرے پر شدید بے یقینی اور حیرت کے تاثرات تھے۔ تبھی میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا سگا بیٹا ہے۔ ہم دونوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر تم خود یہاں سے چلے گئے تھے نا، تو اب بھی تمہارا ہم پر کوئی قانونی یا اخلاقی حق باقی نہیں رہا۔ میں ابھی اسی وقت اپنے معصوم بیٹے کو لے کر اپنے وہی گھر واپس جا رہی ہوں، چاہے میرے غیرت مند بھائی مجھے وہاں جاتے ہی گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیں، مگر اب میں ایک پل کے لیے بھی تمہاری اس جھوٹی حویلی میں نہیں رہوں گی۔ میں نے دل میں یہ آخری فیصلہ کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ذیشان نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا کہ میری جان، میری امی اور میرے بابا تمہاری حقیقت سے پہلے ہی پوری طرح واقف ہے۔ جب گاؤں میں حمیدہ خالہ کو ہمارے اس نکاح اور تمہاری اس حالت کے بارے میں سب کچھ علم ہوا تھا تو انہوں نے ہی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں یہاں شہر بھجوا دیا تھا تاکہ تم اپنے حقیقی سسرال کے گھر آ سکو اور محفوظ رہ سکو۔ وہ سب تلخ باتیں تو میں نے ابھی تمہیں صرف غصے کے مارے کہی تھی۔ بے شک تمہارے سگے بھائیوں نے ماضی میں مجھ پر جان لیوا حملہ کروایا تھا، مگر اس خونی حملے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میں اس سچائی سے بہت اچھے سے واقف ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کیونکہ گھر والوں اور وقت کے شدید دباؤ کی وجہ سے مجھے اتنے طویل سال اپنے وطن سے دور ایک غیر ملک میں چھپ کر بتانے پڑے تھے، کیونکہ یہاں میری جان کو سخت خطرہ تھا۔ مگر اب میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ میں اپنی محبت کی خاطر سب کچھ بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ میں خود تمہارے بھائیوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا کہ سب کچھ پہلے کی طرح خوشحال ہو جائے گا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ تسلی بخش باتیں کہہ کر ذیشان نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور ہمارے معصوم بچے روحان کو پیار سے اپنی گود میں اٹھایا اور ہمیں عزت کے ساتھ اپنے سجائے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلی صبح میں اپنے دل میں بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ رات کے اس ہنگامے کے بعد ثریا بیگم کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ کہیں انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم و ستم کیے تو پھر میرا اور میرے بچے کا کیا بنے گا؟ لیکن میری اس منفی سوچ کے بالکل برعکس انہوں نے صبح سویرے مجھے نہایت احترام سے اپنے کمرے میں بلایا اور شفقت سے کہنے لگی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شادی تو تم لوگ 5 سال پہلے ہی کر چکے ہو۔ اب ہم لوگ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر معاشرے کے سامنے ایک بہت بڑے پیمانے پر تم دونوں کا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے سامنے سونے کے قیمتی زیورات پڑے ہیں، ان میں سے جو بھی تمہیں پسند آئے وہ تم اپنی مرضی سے اٹھا لو، کیونکہ ان میں سے آدھے زیور میری بڑی بہو کے ہیں اور یہ باقی کے آدھے زیور میں نے مائکے کی یادگار کے طور پر صرف تمہارے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ بے شک انہوں نے اس نازک وقت پر مجھ پر کوئی کھلا ظلم یا زیادتی نہیں کی تھی، مگر اس وقت بھی ان کے چہرے کے تاثرات حد درجہ سرد اور گہرے تھے اور ان کے بولنے کے خاندانی لہجے میں ایک عجیب سی لچک اور سختی موجود تھی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ میں اپنے حسن اخلاق اور خدمت کی بدولت ان کے سخت دلوں میں اپنے لیے ایک مستقل اور محترم جگہ بنا سکتی تھی، مگر اب مجھے زندگی کے اس نئے سفر میں بہت زیادہ صبر اور مستقل مزاجی سے کام لینا تھا، اور خاص طور پر مستقبل میں ان تمام کاموں اور باتوں کو کرنے سے سخت پرہیز کرنا تھا جو ان سب عزت دار لوگوں کے دلوں میں میری ذات کے لیے دوبارہ کوئی نفرت یا تضاد بھرتے۔ مجھے دل ہی دل میں اس بات کی بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے ماضی کی تمام تلخیوں کے باوجود مجھ سے کوئی سخت سوال و جواب کیے بغیر ہی مجھے اور میرے بچے کو کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ میرے لیے زمانے کے اس گھٹن موڑ پر اتنا ہی بہت کافی اور تسلی بخش تھا۔